بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم و شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بنا دوں گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ و پیراستہ کر دوں گا، تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں خدام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آؤ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے روحی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے روحی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تو نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا۔ بلاخر لکڑہارے نے مجبور ہو کر اس حسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر پھولا نہ سمایا، اس نے فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، نہ ہی بادشاہ اس لالچی اور بے وفا عورت کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی عز و جل سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اسے بے خبر ہوں۔ ایک اور واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ شہر بخارا میں ایک سنار کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سکا یعنی پانی لانے والا اس کے گھر سے 23 سال تک پانی لیتا رہا۔ بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دن اس سکا نے پانی ڈالنے کے بعد سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی۔ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران سنار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو سنار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ سنار نے بتایا، آج ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبی کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سنار کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، کل مجھے شیطان نے ورگلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں
کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ سنار نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مردوں نے اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے علم کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہ جھکا لیتا۔ کسی بھی شخص نے شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا، گلے لگایا، بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے سے لگا کر اس کا بوسہ لیا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سزا سخت دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچو اور دوستوں کو بھی بچاؤ۔ اور اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ کسی دوست یا اپنی سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا، اور آپ کے دوست آگے بھی جتنے لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ سب کے گھر میں اکثر بیٹی بہن ماں ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی طرف تانک جانگ کریں گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زنا سے محفوظ فرمائے اور بے داغ زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔